میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دنیا اور آخرت، اس کے درمیان میں ایک زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ایک آخرت کی زندگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اور تیسری زندگی ہے، عالم دنیا، عالم آخرت، لیکن ایک تیسرا عالم جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے، جس جگہ تمام انسانوں اور جنوں کو رہنا ہے۔ کتنا کہاں رہنا ہے، یہ ہر انسان کے علیحدہ علیحدہ مرتبے ہیں۔ یہ دنیا عالم برزخ، جسے ہم قبر کی دنیا بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، عالم برزخ اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے۔ اب آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ سارے آگے موجود ہیں۔ یعنی دنیا کا تو یہ نظام ہے نا، بندے آتے ہیں، کچھ عرصہ زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہاں سے چلے جاتے ہیں نا، قیامت سے پہلے وہ سارے وہاں رہ رہے ہیں۔ دنیا کو برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے دنیا کی زندگی ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے اس کے سامنے یہ ایک ماں کے پیٹ کی طرح ہے، اور حقیقت ہم جب جائیں گے وہ آگے کی دنیا عالم برزخ ہے۔ برزخ میں کوئی آرام سے ہوگا، سکھ اور چین سے ہوگا، اور کوئی تکلیفوں والی زندگی گزارے گا۔ ہر شخص جتنی زندگی دنیا میں اللہ نے مقرر کی ہے، اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ جب وقت پورا ہو جائے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ انسان اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب جدھر نگاہ کرے گا اسے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیں گے۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے دکھائی دیں گے۔ اس وقت جب فرشتے نظر آ جائیں گے، اس وقت انسان جتنا اسلام قبول کرے گا اس کا وہ ایمان مانا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ایمان ہے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ اب فرشتوں کو دیکھ لیا، اب وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے ضرور رہتا ہے۔ دیکھو، اردو میں ہماری زبان کے اندر ایک موت کو کہا جاتا ہے انتقال۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین کا انتقال کرا لیا ہے، یعنی اس نام سے اس نام پہ ٹرانسفر کرا لیا ہے۔ انتقال کا معنی یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی فلاں بندہ انتقال کر گیا، مطلب دنیا کی زندگی سے عالم برزخ کی زندگی میں منتقل ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہ کہ بیچارے ہمارے سیدھے سادھے وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اگر موت ختم ہونے کا نام ہے
بعد قبر میں فرشتے سوال و جواب کس سے کرتے ہیں؟ ایک بندہ مر گیا، ختم، فرشتے کس کو اٹھا رہے؟ اٹھ، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، فرشتے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ روح جہاں بھی ہو، جسم کو، اب یہ بات میں سمجھاتا ہوں حدیث سے، جسم کو کوئی چیز چبھ جائے، روح اگرچہ جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، روح کو سکون بھی ملتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے نا، اسے غسل دینے لگو نا تو نرم نرم ہاتھ لگایا کرو، نرم نرم ہاتھ لگایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے نہیں جی روح نکل گئی ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ میری انگلی کٹ گئی، میں سمجھانے کے لیے اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کی نہیں دے رہا، میری انگلی کٹ گئی، جو حصہ میرے جسم کے ساتھ ہے، جس حصے کے ساتھ میری روح ہے، اس کو تکلیف ہے، اور بقایا جو حصہ ہے اس کو چاہے قیمہ بنا دے اس کو تکلیف ہوگی؟ نہیں نہ ہوتی۔ تو کیوں فرمایا گیا کہ میت کو غسل بھی دو تو نرم نرم ہاتھ لگاؤ کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ مطلب کیا کہ مرنے کے بعد بھی جسم پہ جو اثر ہوتا ہے، اس کا درد، اس کا سکھ، اس کی تکلیف، اس کا احساس روح کو ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ بقایا مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ مرنے کے بعد روحوں کے مختلف مقام ہیں۔ کچھ لوگوں کی روح ان کی قبروں کے پاس ہوتی ہے، مسلمانوں کی روحوں کی پہلے بتا رہا ہوں۔ کچھ مسلمانوں کی روحیں آب زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہیں، کچھ کی روحیں وہ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یعنی انسان کے مقام، انسان کی نیکی، انسان کے اعمال کے مطابق اس کی روح ہوتی ہے۔ اور جس کی جو کافر ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اس کی روح حدیث پاک میں ہے کہ چاہے برہوت نامی ایک کنواں ہے یمن کے اندر، اس کنویں کے اندر قید کی جاتی ہے۔ جیسے مسلمان کی روح آب زمزم پہ جاتی ہے نا، اسی طرح اس کنویں میں یمن کے اندر ہے، قید کی جاتی ہے۔ خبیث روح، کئیوں کو پہلی زمین، دوسری زمین، 7 زمینوں نیچے قیدوں میں رکھا جاتا ہے، مختلف۔ اور مسلمان کی روح کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث یشاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی ساری راہیں کھول دی جاتی ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جسم جہاں بھی ہو، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، روح جہاں کہیں بھی ہو، اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اب کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیوں؟ قبر والا سنتا ہے۔ اگر روح نہیں ہے تو سماعت کہاں سے آئی؟ روح کا تعلق نہیں ہے تو سماعت کہاں سے آئی؟ روح کا تعلق ہے، قبر والا سنتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جواب بھی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ ہمارا سنتا ہے، جواب دیتا ہے، ہم کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا وہ تمہاری سنتا ہے، تمہارے کان اس کی آواز سننے کے قابل نہیں ہے، تم اس کی سماعت کی طاقت نہیں رکھتے، وہ سنتا ہے اور پرواز بھی کرتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے عرض کیا روح کے درجات کے حساب سے۔
برد روح کے معنی موت کے معنی روح کا جدا ہونا ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، حدیث پاک ہے، مردہ باتیں کرتا ہے، لیکن مردے کی باتوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام حیوانات جاندار سنتے ہیں، انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر مردے کو دباتی ہے۔ کس طرح دباتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی قبر کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو پیار سے سینے سے لگاتی ہے۔ دیکھو ماں جب بچے کو پیار سے سینے سے لگاتی ہے نا تو بچے کو درد نہیں ہوتا، بلکہ بچے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کافر کو اس زور سے دباتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ اس کی پسلیاں اس طرح آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں، یہ پسلی رائٹ سائڈ کی اور لیفٹ سائڈ کی، یہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں نا، یہ ایک دوسرے میں پھنس جائیں گی۔ اس طرح قبر کافر کی روح کو اور کافر کی میت کو جسم کو دباتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز پہچانتی ہے۔ یعنی سنیے، چلنے والا چل رہا ہے، باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے، اس کے پاؤں کی جوتوں کی آواز ہو، میں سن تو لوں گا پر پہچان، لیکن مردہ سنتا بھی ہے اور جوتوں کی پہچان سے، آواز سے پہچان جاتا ہے کہ یہ کون بندہ جا رہا ہے۔ یار جو بندہ منو من نیچے سن سکتا ہے اس کے لیے پہچاننا کون سا مشکل ہے۔ بارہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر کے چلتے ہیں نا تو اس وقت دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے وہ قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ خوفناک، خطرناک، ہیبتناک شکل ان کی ہوتی ہے اور سخت طرف کرخت آواز کے ساتھ مردے کو اٹھاتے ہیں، جھنجھوڑتے، اٹھ، بندہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے، تو بتائیں فرشتے کس کو آ کے اٹھا رہے ہیں؟ فرشتے کس کو اٹھا رہے ہیں؟ اگر بندے کا تعلق ہی نہیں رہا مرنے کے بعد، اچھا پھر کوئی کہہ دے کہ نہیں جی جسم میں روح واپس ہوتی، بندہ زندہ ہوتا ہے، سوال و جواب کے بعد پھر مر جاتا ہے، تو اللہ نے تو فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دفعہ تو آ گئی گزر گئی، دوبارہ کیوں آئی؟ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں آیا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے، اور قرآن میں بھی اس کی واضح طور پہ ہے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ملک الموت کو کہیں گے، پکاریں گے، 1000 سال تک ملک الموت تو جواب ہی نہیں دے گا، 1000 سال کے بعد وہ جواب دے، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے رب کو کہیں موت ہمیں دے دے، کہیں گے اب موت نہیں ہے، موت ایک دفعہ بس، اور وہ موت ختم ہو جانے نہیں ہے، ٹرانسفر ہے، منتقل ہونا، انتقال ہے۔ بر فرشتے اٹھاتے ہیں، اٹھ، سخت آواز کے ساتھ سوالوں کے جواب دے، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک مختلف روایات ہیں، بہرحال سوال و جواب کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رب ہے کون؟ جس نے زندگی بھر اپنے رب کا نام جپا ہوگا، جس نے لفظ اللہ اللہ، جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہوگی، وہ تو فوراً بولے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، ربی اللہ۔ اور جو رب کا ہوئی گا ہی نافرمان، جس نے رب کی مانی نہیں ہوگی، جس نے رب کو مانا ہی نہیں ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ہے ہاتھا ہے ہاتھا ہے ہاتھا۔ پہلا سوال ختم۔ دوسرا
ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اگر اسلام کو فالو کرتا ہوگا، اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا ہوگا، اسلام کو اپنا مذہب مانتا ہوگا، اسلامی شعار کا پاسدار ہوگا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا مذہب تو اسلام ہے، میں تو اسلام کا چاہنے والا ہوں، میری تو زندگی کا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا چلنا، یہ تو سب دین اسلام کی خاطر تھا۔ اب اگر کافر ہوا تو اس کا پھر یہی جواب ہوگا، ہیہات لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ سوال کتنے ہو گئے؟ 2 سوال۔ اب 2 سوالوں کے جواب تو میں نے دے دیے ہیں نا، اب تو اللہ کا کام ہے بخش دے، بخش دینا چاہیے نا۔ رب کا بھی پوچھ لیا، مذہب کا بھی پوچھ لیا، مولا بخش دے، کہا نہیں فائنل سوال نہیں ہے، آپ دونوں بھی صحیح بتائیں گے، جب تک فائنل سوال کا جواب نہیں ہوگا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا، اور اگر 2 صحیح ہیں 1 غلط آ گیا اور فائنل جواب غلط ہوا، نجات نہیں ہوگی۔ اور وہ سوال ہوگا کیا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی چہرہ، سبحان اللہ، والضحا والا چہرہ، علم نشرہ والا سینہ، ید اللہ والے ہاتھ، ما زاغ البصر کے کجلے والی آنکھیں، وما ینطق عن الہوا والی زبان، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور، تو اچھے مینڈا یار نہیں بٹھا جنہوں ویک کے چند شرمانے، قربان چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، گر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر قبر میں اگر قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول تھا نا، ہر بندہ کسی عشق کی بات پہ پہنچ نہیں سکتا، ہم عقل تک پہنچتے ہیں، عشق تک نہیں پہنچتے۔ آپ نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں نا میری قبر بنائی جائے تو اتنی گہری قبر ہو کہ میرے قد کے برابر ہو۔ کہا حضور سمجھ نہیں آئی، قد کے برابر قبر کیوں ہو گہری؟ لوگ تو کہتے ہیں کھلی ہو، کہا نہیں میری قبر قد کے برابر ہو۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا قبر میں مصطفیٰ آئے تو مجھے نہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں بیٹھا رہوں، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ آئے تو میں سیدھا کھڑا ہو کے استقبال کروں۔ فرماتے ہیں گر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب تو نائے پائے ناز سے، اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم نے تو سنا تھا قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، تب سے ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں موت کدھر چلی گئی ہے، ہمیں تو موت بھی نہیں آ رہی، ہم تو قبر میں پہنچے اور مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سوال ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اب کئی لوگ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لائیں گے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ رب بھیج نہیں سکتا، جو رب نبیوں کو مسجد اقصی میں بھیج سکتا ہے وہ قبر میں بھی بھیج سکتا ہے، قبروں سے نکل کے اقصی میں جا سکتے ہیں، وہ قبروں میں بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک ذہن ہے، میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے رب اس طرح فرماتا ہوگا مصطفیٰ ہوں گے اپنی قبر انور میں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہماری قبر اور مصطفیٰ کی قبروں کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ رب پردے اٹھا دیتا ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، پوچھا جائے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جس نے پوری زندگی غلامی مصطفیٰ کے نعرے لگائے ہوں گے، جس نے دن رات لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہوگا، وہ تو فوراً کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آقا آپ کا غلام، یا رسول اللہ دنیا والے تانے مارتے تھے، باتیں کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے نا لوگوں کچھ ایسا کام کر کے جاؤ قبر میں فرشتے آئیں، فرشتے پوچھیں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں یہ میرے آقا ہے، مصطفیٰ پہلے فرما دے اے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے،
یہ میرا غلام ہے، یقین کریں۔ تو اس کے بعد اگر سوال و جواب اچھے ہوئے تو قبر میں فرشتے فرمائیں گے ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا، اب سکون کی نیند دلہن کی طرح سو جا، دلہے کی طرح سو جا، چین کی سوگ کی نیند سو جا۔ اور اگر ہوئے گناہگار کافر ہوئے، سوالات کے جواب صحیح نہ دے سکا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جنت قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، مصطفیٰ جان رحمت کی ساری امت کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آمین بجائے نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کی روح کہاں جائے گی؟ خمیسوں کی ساتھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ یا رب کریم. اس پیاری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی اس کو ہمارے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات اور شفاعت بنا. خصوص تر خصوص اس کا ثواب اہل بیت کی دعا کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا الہی رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا دے. پریشان حالوں کی پریشانی فرما. روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما. نیک اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. یا الہی پاکستان کو درونی برونی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا الہی پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کے چاہنے والوں کی غیب سے مدد فرما. ہم ستر فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وقناہما والفاطمہ. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، رحم فضل کرم انجام میں خیر. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.